الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يعقلها إلا العالمون. صدق الله مولانا العظيم. آج کافی عرصے کے بعد حضرت کے حکم پر میری حاضری ہوئی ہے. پہلے بھی کئی دفعہ حکم فرمایا لیکن میں حاضر نہ ہو سکا. الحمدللہ بہت خوبصورت مسجد، خوبصورت مدرسہ، خوبصورت اساتذہ، خوبصورت طلباء میرے سامنے موجود. الحمدللہ دین کے طالب علموں کے چہرے بتاتے ہیں یہ اپنے سینے میں کیا جمع کر رہے ہیں. حضرات صحابہ کرام کا جو امتیاز تھا وہ ان کے چہروں سے نظر آتا تھا. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. تاریخ میں لکھا ہے کہ اگر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہیں کھڑا کر دیا جاتا ہے 1,00,000 آدمی ہوئے. یہ تاریخ کے الفاظ. اب حضرت بلال حبشی تھے، حبشی النسل تھے، کالے رنگ کے تھے، اور 1,00,000 آدمی مختلف اقوام کے کھڑے کر دیے جاتے جن میں گورے چٹے ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. اور ایک اجنبی آدمی کو لایا جاتا اور پوچھا جاتا آپ ان میں صحابی کو پہچانیں. تو تاریخ میں لکھا ہے کہ بلا تکلف وہ کہہ دیتا تھا حضرت بلال کو دیکھ کر کہ اس کا چہرہ بتاتا ہے کہ انہیں رسول اللہ کو دیکھا. سبحان اللہ. کیونکہ انسان کا جو دل ہے یہ چہرہ اس کا غماز ہے. دل میں اگر نور ہے تو چہرے پر نور ہوگا، دل میں ظلمت ہے چہرے پر ظلمت ہوگا. تو دین سیکھنے والے، مجھے یاد ہے جب میں بنوری ٹاؤن میں پڑھتا تھا تو عراق کے شیخ الحدیث آئے تھے، بڑے مشہور تھے وہ. اس وقت ان کا ایک نام تھا پوری دنیا میں جاتے تھے حدیث کے لیکچر کے. لیکن جیسے عرب علماء کی کمزوری ہے کہ ظاہری طور پر سنت کا وہ اتباع نہیں کرتے، وہ بھی اسی شکل میں دار الحدیث میں آئے. ہم سب طلبہ بیٹھے تھے، دار الحدیث بھرا ہوا تھا اساتذہ کرام. اور چونکہ سرکاری پروٹوکول تھا تو صبح سے عراق کونسلیٹ والے اور پروٹوکول کے لیے پولیس وہ پتہ نہیں کیا کچھ نظام ہو رہا. اور وقت وہ تھا جب عراق اور ایران کی جنگ ہو رہی، اس وقت اس کی اہمیت اور بھی زیادہ. تو ہم انتظار کر رہے شیخ الحدیث صاحب. اتنی دیر میں ایک آدمی جس نے پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے، لمبا تننگا، داڑھی بہت صاف ہے، وہ سر پر بودا نکالا ہوا، وہ داخل ہوا تو ہم نے سمجھا کہ کونسلیٹ کا آدمی عراق کونسل. وہ آج اس مسند پر بیٹھ گیا جہاں شیخ الحدیث صاحب بیٹھا کرتے ہیں. تو ہمیں بڑی حیرت کا جھٹکا لگا کہ یہ صاحب کیوں آ گئے. تھوڑی دیر میں ہمارے استاد آئے مفتی عبد الرحمان صاحب جو مفتی نے تعارف کرا، یہ فلاں شیخ مشائخ میں سے حدیث کی وہ انہوں نے بیان کیا. بیان تو بڑا فاضلانہ بیان تھا، بڑی علمی گفتگو تھی. لیکن بات کرتے کرتے بھی آدھا گھنٹے بات کی ہوگی تو رونے لگتے. اس کی حیت ایسی اور پھر اس پر ایسے گریا تاری ہو گیا کہ کسی صوفی پر تاری ہو تو حال دوسرے پر تو
तारी होता रहता है। अब ऐसे शख्स पर हाल तारी हो तो हमें बड़ी हैरत हुई और 5-10 मिनट उससे गुफ्तगू नहीं हुई। तो फिर उसने एक बात की, ने कहा पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटियों में, चाहे मुसलमान ममालिक की हो या गैर मुस्लिम ममालिक की, मैं हदीस के लेक्चर देता हूँ, सरकारी प्रोटोकॉल के साथ जाता हूँ, लेकिन मैं कसम खा के कहता हूँ कि मैंने ऐसे तालिब इल्म नहीं देखे जैसे मेरे सामने नूरानी चेहरों वाले बैठे। अल्लाह का शुक्र है, आप रसूलुल्लाह की मीरास लेने के लिए हैं या सब आप वारिस बनने के लिए जमा है? मदरसे में मीरास पढ़ रहे हैं, अब मीरास ले रहे हैं, आप अपना हिस्सा लेकर जाएंगे वरासत का। अब बात तो मैं कहना है, आपने इल्म हासिल कर लिया, आप रसूलुल्लाह के वारिस बन गए। और आपको पता है कि वारिस मौरूस का कितना गहरा ताल्लुक होता है, वारिस मौरूस के साथ होता है। अल उलमा वरसतुल अंबिया फरमाया कि मेरे वारिस बनने के लिए आए हैं। कमी कमजोरियां अपनी जगह हैं, इंसान आवाज में कमजोर हो सकता है, लेकिन इल्म की विरासत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ने फतहुल अजीज तफसीर में लिखा है कि अगर इल्म से बढ़कर अगर कोई चीज़ होती तो आदम सलाम को ज़रूर दी जाती, लेकिन अल्लाह ने फरिश्तों के मुकाबले पर जो फजीलत जान के आदम सलाम की वह इल्म था। इल्म था कि देखो फरिश्तों, ठीक है तुम तस्वीर तकदीस करते हो, लेकिन तुम मेरे वही का बोझ नहीं उठा सकते, तुम्हें हिम्मत नहीं, सलाहियत नहीं। ये मिट्टी के पुतले में है, जिसने कहा इन्नो कान ज़लूमन जहूला। हमारे वालिद साहब फरमाया करते थे, बोझ इंसान ने उठाया तो अल्लाह को तारीफ करनी चाहिए थी, वाह वाह, कहता बड़ा जालिम बड़ा जाहिल, बिजाय तारीफ के जालिम जाहिल करार दे दिया। हमरा हल इंसान उस वही इलाही का, उस शरीयत मुताहरा का और अल्लाह के नियामत के बोझ उठा लिया। हमला हल इंसान इन्नहु कान ज़लूमन जहूला, बड़ा जालिम है, बड़ा जाहिल है। हमारे वालिद साहब मौलाना नियाज़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, दरअसल इसमें अल्लाह ताला ने इंसान की सलाहियत बताई है, क्योंकि जो जालिम होता है उसकी जब तरबियत हो जाती है तो वो आदिल बनता है, और जो जाहिल होता है जब उसकी तरबियत हो जाती है तो वो आलिम बनता है। यानी इंसान तो बड़ा आदिल भी बन सकता है, बड़ा आलिम भी बन सकता है। आदिल बनेगा जमीन का निजाम चलाएगा, आलिम बनेगा वही इलाही का बोझ उठाएगा। तारीफ की है, लेकिन उसका पराया दूसरा है, प्यार का। जैसे कोई तालिब इल्म उस्ताद के लिए कुर्बानी दे, बड़ा नालायक इंसान है तो मर ही जाता है, नालायक नहीं कहता है लेकिन दिल में खुश है। हाँ, हिंदा के लिए उसके साथ इनायात उस्ताद की बढ़ जाती है कि देखो मेरे लिए तो जान भी कुर्बान से तैयार था, लेकिन उसको यूँ कहेगा बड़ा नालायक इंसान, बड़ा नालायक है, तो जान चली जाती। हमारे देशों में ऐसा किया, इन्ना काना ज़लूमन जहूला। इसलिए अजीज तलबा, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि आप को अल्लाह ताला यहाँ ले, आप अल्लाह ताला की इंतखाब है। दूसरों पर क्यास मत करो, आप इंतखाब है। फलौला नफर मिन कुल्ली फिरक़तिन ताइफ़ा, कुरान कहता है क्यों हर जमात में से एक ताइफा निकला, और ताइफा की तफसीर में पर्दे वाहिद में लिखा है कि पूरे कबीले में से एक आदमी जानता है यह तफक्कुह फी दीन सीखने के लिए, और फिर जाकर अपने लोगों को जाकर अल्लाह से दिलाता है और उनको दीन सिखाता है। तो एक आदमी पूरे कबीले और पूरे इलाके और पूरे मुल्क के लिए रोशनी सूरज की तरह बन जाता है, और पूरे इलाके को रोशन कर देता है। आप अपने अपने इलाकों से देख लें, यहाँ तो माशाल्लाह बड़ा इज्तिमा है, लेकिन इलाका ही के तौर से देखा जाए तो एक दो तालिब इल्म आए हुए हैं। ये कुरान किस लफ्ज़ के मिस्ताक है? ताइफा। अब तब ताइफा हो, एक है तो ताइफा, दो हो तो ताइफा, चार हो तो ताइफा, पाँच हो तो ताइफा। यानी ये वो ताइफा है यानी जिसको कुरान ने बयान किया है। फिर से मुराद पूरा
عالم، اس پورے عالم میں سے طائفہ نکالا جس طرح دودھ میں سے مکھن نکالا جاتا ہے، تو دودھ 5 کلو ہو، مکھن تو 1.5 نکلے گا، لیکن جو مکھن کی قیمت ہے وہ پورے دودھ کی قیمت سے زیادہ ہے۔ اسی طرح یہ جو طائفہ نکلا ہے دوسرے میں سے، یہ مکھن ہے، اس کی قیمت کہیں زیادہ ہے، کیونکہ آپ نے ہدایت کا ذریعہ بننا ہے۔ کوئی ستارہ بنے گا تم میں، کوئی سورج بنے گا، کوئی چاند بنے گا، آپ ہدایت کا ذریعہ۔ جہاں کوئی عالم ہے، تجربے کی بات ہے۔ دیکھو باور نگر، چھوٹی سی بات، باور نگر ایک صحرائی علاقہ، ٹیلے باور نگر میں تھے۔ ہمارے والد صاحب بیٹھ گئے، چین سے آئے ہمارے والد صاحب چین سے 18 سال کی عمر میں پڑھنے کے لیے دیوبند آئے، دیوبند میں 10 سال پڑھا۔ باور نگر استاد لے آئے کہ بیٹا یہاں بیٹھ جا، مر کے نکلنا ہے۔ ایک آدمی کیا کیا، علاقے کی کایا پلٹی ہے۔ اب جب کتنی گن ساری شہر علاقے میں، ابھی کینیڈا کی جماعت کل رات میں بھائی مجھے ذکر میں آئے تھے، کینیڈا کی جماعت کہتے ہم پنجاب میں اور جگہ گئے ہیں، ایسی دینداری ہمیں نہیں ملتی جو اس شہر میں ہمیں دیکھی۔ پوچھا اب ایک چینی بابا آیا تھا، اس چینی بابا کی کرامت ہے، اس کی ساری محنت ہے، یہ ہے کہ آپ نے ہر ایک انسان، آپ لوگوں پر قیاس نہ کریں، کالج سکول کے طلبہ پر اپنے آپ کو قیاس نہ کریں۔ آپ پر کو اللہ چاند سورج بنا رہا ہے، آپ کو ستارے بنا رہا ہے۔ یہ پیغمبر سلام نے جب سورج غروب ہونے لگا، یعنی آپ دوسری تشریح لگانے لگے، اصحابی کل نجوم کہا کہ ابھی پیچھے ستارے ہیں، کیونکہ سورج جب جاتا ہے تو رات آ جاتی ہے، جب رات آ جاتی ہے تو ستارے روشن ہوتے ہیں اور راستے بھی بتاتے ہیں، ان کی روشنی بھی ہزاروں میلوں سے آتی ہے، زمین کو بھی روشن کرتے ہیں، ہمارے پھلوں کے اندر مٹھاس بھی پیدا کرتے ہیں، ہماری کھیتیوں کے اندر اچھائی بھی پیدا کرتے ہیں۔ اور میں تو جا رہا ہوں، اب اس کے بعد میرے لیے ستارے ہیں، جس ستارے کا پیچھا کرو گے تمہیں ہدایت کے راستے پر چلا دے گا۔ اس لیے آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ہمارے والد صاحب نے مجھے بنوری ٹاؤن بھیجا، میں بھی میٹرک کر کے گیا۔ اب میٹرک کا طالب علم کی کیا عمر ہے آپ سمجھ سکتے، میری داڑھی نہیں تھی، اس لیے کہ ہماری جو قوم ہے چین والے، ہماری 18 سال کے بعد داڑھی آتی ہے، اب بھی ہمارے بچوں کی داڑھی 18 سال بعد آتی ہے۔ تو میں جب وہاں گیا تو والد صاحب نے مجھے کیا نصیحت کی کہ تم سمندر پر جا رہے ہو، چڑیا بنو گے تو ایک قطرے میں پیٹ بھرو گے، ہاتھی یا اونٹ بنو گے تو منوال کھل جاؤ گے۔ فرمایا ہاتھی یا اونٹ بننا، چڑیا نہ بننا۔ یہ سمندر ہے، یہ دریا ہے، یہ آپ کو پلانے والے ساتھی موجود ہیں آپ کے ساتھ ساتھ۔ آپ چڑیا بنو گے، 1-2 قطروں پیٹ بھرے گا، ہاتھی بنو گے پھر کہ لا ساقیہ ابھی اور لا ساقیہ ابھی اور موخم کے ہیں کھلے ہوئے اور عاشق بھی ہیں تلے ہوئے، موخم کے ہیں کھلے ہوئے اور عاشق بھی ہیں تلے ہوئے اور ساقی بھی بے قرار ہے، اب کس کا انتظار ہے؟ آپ کو اس طرح آپ کی طلب ہونی چاہیے، علم کی طلب۔ آج اس زمانے کا سب سے بڑا فتنہ ضائع وقت ہے، وقت کو ضائع کرتے ہیں۔ نہیں بیٹا، آپ کو دوبارہ وقت نہیں ملنا، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ہم طالب علمی ختم کی، ہمیں اب ٹائم ہی نہیں ہے، بڑی مشکل سے استاد لوگ وزارت کے لیے جامعے میں جاتے ہیں سال میں 1 دفعہ، اور وہ استاد تو اکثر تو دنیا سے چلے گئے، تو کچھ بھی ایک آدھے کو رہ گیا ہوگا، دوبارہ نہیں ہوگا۔ یہ دریا پر دوبارہ پینے کو نہیں ملے گا، ابھی جو پینا ہے پی لو، یہ زندگی پر کام آنے والی چیز ہے۔ اس لیے وقت کو ضائع نہ کرو۔ بس آخر میں 2 باتیں کرتا ہوں، قابلیت پیدا کرو، قبولیت پیدا کرو۔ قابلیت محنت سے آئے گی، محنت کرو، علم پڑھنے، وقت ضائع نہیں کرو۔ ہمیں اساتذہ نصیحت کرتے تھے، ہم پرچیاں جیب میں رکھتے تھے ہر وقت، کوئی مشکل مسئلہ ہوتا اس کی پرچی رکھ لیتے، وضو کرنے جا رہے ہیں پرچی نکال کر یاد کر رہے ہیں، پھر اس کو یاد کر رہے ہیں، پھر اس کو یاد کر رہے ہیں، اور کتنے فارمولے، کتنی حدیثیں، کتنے قوانین، کتنی سرمدہ حکم کردانے ہم نے اس طرح یاد کی۔ کتاب تو بندہ نہیں سب لکھ لینا تاکہ وقت ضائع نہ ہو۔ یہ جو وضو کرنے جا رہے ہیں آ رہے ہیں، اس میں بھی کچھ نہ کچھ کام ہو جائے، محنت کرنے کے لیے۔ آپ کسی بھی شعبے میں
حفظ کا شعبہ ہے، قراءت کا شعبہ ہے، علم کا شعبہ ہے، محنت کریں، وقت ضائع نہ کریں، استاد اور کتاب سے قریبی تعلق رکھیں، استاد سے بھی اور کتاب سے بھی، اس سے آپ میں قابلیت اور استعداد پیدا ہوگی۔ اور دوسرا قبولیت، وہ دو چیزیں، تقویٰ اور ادب، تقویٰ اور ادب، گناہ سے بچو اور ادب کرو، ہر چیز کرو۔ درجہ اولا میں جب داخل ہوا تو ہمارے استاد مولانا بدیع الزمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے تھے، ابو داؤد شریف پڑھاتے تھے۔ بنوری ٹوڑ کی ایک عجیب خصوصیت یہ حضرت بنوری نے قانون بنایا تھا کہ دورے کے سارے استاد اولا میں پڑھائیں گے، دورے کے اولا میں، لہٰذا ہمیں اولا میں ثانیہ میں دورے والے استادوں نے پڑھایا، پھر ان سے ملاقات ہماری دورے میں مل جاتی، وہ پتہ نہیں ان کی عجیب، اور اس کا وجہ اس سے کیا ہوتا تھا کہ وہ شروع سے ہی یہ جو چسکا ہے، یہ چسکا دل کا چسکا یہ شروع سے لگ جاتا ہے، اتنا بڑا شیخ پڑھا رہا ہے، نومید پڑھا رہا ہے، سرمید پڑھا رہا ہے، اور وہ جو وہاں پر ابو داؤد شریف پڑھا رہا ہے، مسلم شریف پڑھا رہا ہے، تابعی شریف پڑھا رہا ہے، بخاری شریف پڑھا رہا ہے، تو لازمی بات ہے اس کا اثر طلبہ پر پڑتا تھا، تو کچے ذہنوں کے اندر اللہ کی محبت کی خاص شمع روشن ہو جاتی تھی۔ خیر، تو حضرت نے درجہ اولا میں ہم سے فرمایا کہ دیکھو یہ جو سپاہی ہے جس پر تم کتاب رکھتے ہو، اس کو کتاب سے نسبت ہوگی، جس طرح تم کتاب کے اوپر سے نہیں پھلانگ سکتے، اس کے اوپر سے تم نے نہیں پھلانگنا۔ 8 سال میں بنوری ٹول میں رہا ہوں، مجھے یاد نہیں کہ میں نے کبھی سپاہی سے پھلانگا ہو اس وجہ سے کہ یہ سپاہی کو کتاب سے نسبت ہے، مجھے یاد نہیں ہے۔ یہ ادب اس کا نام ہے، اس کا ادب نام نہیں کہ بس سامنے ہو تو ادب ہے، نہیں، پیچھے بھی مجھے یاد نہیں۔ الحمدللہ 8 سال میں کسی استاد کی برائی ہم نے کی، چاہے ہم پر حالت سختی بھی ہو جاتی ہے، بعض استاد سزا دے دیتے ہیں، ان کو تاکید نہیں ہوتی، لیکن نہیں، ہم نے سمجھا اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، اس میں ہمارا فائدہ ہے۔ ادب استاد کی غیر موجودگی میں سامنے کتابوں کا ہر شے کا ادب، کتابیں رکھنے کا ادب بتایا نا آپ کو استادوں نے کہ تفسیر کی کتاب کہاں رکھنی ہے، حدیث کی کہاں رکھنی ہے، منطق کی کہاں رکھنی ہے، آپ نے صرف نحو کی کہاں رکھنی ہے۔ جب کتابوں کے رکھنے میں ادب سکھایا گیا ہے تو پھر خود کتاب کے ساتھ آپ کے ادب کا کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ یہ ادب کا معاملہ بہت باریک ہے، ہم اس کو موٹے چند باتوں پر معمول کرتے، اس کا نام نہیں ہے، دل کی گہرائیوں سے آپ ادب کے پورے مدرسے کا ادب۔ الحمدللہ ہمیں اساتذہ تربیت کرتے تھے، ہمارے ہاں ایک جھاڑو دینے والا تھا، وہ جھاڑو دیتا اور دیتا اس وقت تھا، وہ لیٹ آتا تھا، مفتی صاحب ان کو کچھ نہیں کہتے تھے، مدرسہ جب لگ جاتا تو ہم نے کبھی اس کو یہ نہیں کہا اے جھاڑو لوگ ہم نے گزرنا ہے، ہم دورے کے طالب علم، مشکات کے طالب علم، ہم کھڑے ہو جاتے، جب وہ جھاڑو دے لیتا تو ہم گزرتے، کیونکہ ہمارے استاد نے فرمایا کہ اس چپراسی کو چپراسی نہ سمجھو، یہ پوری کشتی ہے مدرسہ، اس کشتی کے اندر کوئی منا ہے، کوئی اس کا کپتان ہے، کوئی پانی نکالنے والا ہے، کچھ سواریاں ہیں، جب یہ کشتی جنت میں جائے گی تو سارے کے سارے جنت میں جائیں گے۔ یہ نہیں کہ شیخ الحدیث صاحب چلے جائیں اور مفتی صاحب چلے جائیں اور جھاڑو دینے والا پیچھا رہ جائے یا گھنٹی بجانے والا، ورنہ یہ تو کشتی ہے، اور یہ الفاظ مفتی ولی حسن ٹونکی نے بجاتے ہیں کہ یہ کشتی ہے، اور اس کشتی میں جتنے بھی لوگ ہیں تمہارے سمیت وہ کشتی کا حصہ ہے، اور جب یہ در مولا پر کشتی جائے گی تو جہاں بڑے جائیں گے وہاں پر چھوٹے ملے کے ساتھ پہنچ جائیں گے۔ اس کا کیا لفظ ہے؟ چپڑا استاد ہے، وہ جھاڑو دینے والے ہیں۔ اور دوسرا تقویٰ ہے، گناہ سے بچے، اپنے دل کو گناہ سے محفوظ رکھے، کیونکہ علم نہیں جمع ہو رہا ہے، علم یہاں دھیان رکھے۔ آپ نے وہ امام استاد وکیل کو مفتی امام شافعی نے شکایت کی، شکو ضلع وکیل سوائن دی اوسان ضلع سب کے ناس فائن نظر نور من الہی ونور اللہ لا یغیر۔ بس یہ مختصر سی بات ہے، پلے بات بس، اس سے تم میں قبولیت پیدا ہوگی، تو قابلیت اور قبولیت جب جمع ہوتی ہے ماشاءاللہ پھر اللہ اس سے کام لیتے ہیں، ظاہر نہیں ہونے دیتے، اللہ ایسا ظاہر نہیں کرتا، اس کو قبول کر لے اور قابلیت بھی آ جائے پھر اس کو ضائع کر دے نا، اللہ تو عمل کا اجر ضائع نہیں کرتے، بندہ کیسے ضائع کرتے ہیں؟ میں بتاؤ،
عمل کا اجر ضائع نہیں کرتے، ہم موسمین کی اجر کو ضائع نہیں کرتے، اللہ فرماتے ہیں تو بندے کو کیسے ضائع کر دے؟ وہ انسان ہے، تو مخلوقات اللہ کا نائب ہے، علم حاصل کیا ہوا ہے، لیکن قابلیت قبولیت دو چیزیں ہیں، قابلیت محنت سے پیدا ہوگی، قبولیت ادب اور تقوی سے پیدا ہوگی، اور اس کے ساتھ اللہ سے دعا کیا کرے، اللہ ہمیں آپ قبول فرما لیں علم کے لیے، اور علم ہوتا ہے پہلے علم کے لیے روئیں، جب فارغ ہو جائے تو خدمت کے لیے روئیں، پھر جہاں بیٹھا دیں بس اس کام کو دل و جان سے کریں، اپنی طرف سے کوئی تجویز نہ کرو، اخلاص کے منافی ہے، میں فارغ ہوں جی میں مدرسہ بناؤں گا، میں اپنے علاقے میں مسجد بناؤں گا، میں فلانا کام کروں گا، نہ، ان کی مرضی ہے، یہ کاریگر کا کام ہے کہ پیج کو کہاں لگانا ہے، یہ تمہارا کام نہیں ہے، یہ کا کام ہے، وہ کہاں لگانا ہے؟ بس میں بتاؤ، میرے والد صاحب چین سے پڑھے، چین سے آئے پڑھے، وہ سوچ سکتے تھے بات نہ کر جائے، سوچ کر سکتے نہیں، جہاں فٹ کر دیا ساتھی نے جہاں ڈیوٹی لگا دی، تو یہ جیسے کہاں ڈیوٹی لگنی، بس یہ اخلاص ہے، آپ نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھنا ہے، اب کہاں سے کام لینا ہے ان کی مرضی ہے، آپ سے کہاں کام لیتے، انسان کو تصور نہیں ہوتا کون سے کام لیتے۔ قاری یاسین صاحب نے ادارہ بنایا، ایک زمانہ ایسا بھی ہو گیا کہ تصور میں بھی نہیں ہوگا کہ ادارہ بنے گا، لیکن بس اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا کیے، ذہن میں ڈالا، لائنیں بنائی، نقشہ ذہن میں ڈالا، کام ہو گیا، یہ آج دیکھو ماشاء اللہ کیسے گلے گلزار ہمارے سامنے۔ بس یہ چند باتیں ہیں، اللہ مجھے بھی آپ عمل کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔